وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اہل بیت کی نورانی دعائیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ اپنی زندگیوں کو نورانی بنائیں، اور خصوصاً جو آخرت کا سفر ہے، جو انسان نے تنہا کرنا ہے، اس سفر جس کے لیے کئی لاکھ سال بتلایا جاتا ہے، حدیث میں 10 لاکھ کا بھی لفظ آیا ہے، اس سفر میں جو بہترین آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، خصوصاً قرآن کے وہ سورہ جو آپ نے یاد فرمائے ہیں، اور وہ دعائیں جو آپ کو حفظ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ سفر بغیر مشکل کے آپ طے کر سکتے۔ اس لیے 4-5 جملے دعاؤں کے آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں معانی کے ساتھ، تاکہ دنیا کی زندگی بھی نورانی بنائیں اور آخرت کے سفر کی تیاری کریں۔ دعائے امام زین العابدین علیہ السلام جو ابی حمزہ اسماعیلی کے نام سے مشہور ہے، آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی یا سیدی، میرے سید و سردار، میرے مالک مہربان، انا صغیر الذی ربیت، خدا میں کس قدر چھوٹا تھا، کس قدر ضعیف تھا جب میں پیدا ہوا۔ اگر ماں باپ کے ہاتھ سے گر جاتا میری موت ہو جاتی، تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے پرورش کی، تو نے مجھے بڑا کیا، مگر میں نادان جب بڑا ہوا، طاقتور ہوا، تو اس طاقت کو گناہ کے ذریعے سے تیرے خلاف استعمال کرنے لگا۔ واہ مجھ پہ، حیف مجھ پہ، انا صغیر الذی ربیت، انا الجاہل الذی علمت، میں جاہل و نادان تھا، تو نے مجھے علم دیا، تو نے مجھے شعور دیا،
انا الضال الذي هديت میں گمراہ تھا اے خدا تو نے مجھے نور ہدایت دیا الذی ہدایت ایک خدا کی نعمت کو یاد کریں امام فرماتے جب بھی دعا مانگو پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے خدا سے کیا معاملہ کیا اور اس نے اپنے کرم سے کتنی نعمتوں کی بارشیں کی انا الوصی الذی رفعت میں بست حقیر تھا میں کچھ بھی نہ تھا تو نے مجھے بلندی دی انا الخائف الذی آمنت میں ڈرنے والا تھا تو نے میرے دل سے سارے خوف مٹا دیے یہ خود کتنی عظیم نعمت ہے لوگ کتنی فوبیا میں مبتلا ہیں لفٹ چڑھنے میں فوبیا ڈرتے ہیں جہاز میں بیٹھنے میں ڈرتے ہیں کتنے خوف آج یہ لوگ بیچارے وہ مخلوق جو نظر بھی نہیں آتی ایک وائرس کا خوف اسی خوف میں لوگ مر رہے ہیں یہ خدا کی نعمت ہے کہ خدا دلوں سے خوف نکال دے انا الجائع الذی اشبعت میں بھوکا ہوتا ہوں کون میری بھوک مٹاتا ہے لوگوں یہ نہ سمجھو یہ کھانا جو کھاتے ہیں اس سے بھوک مٹتی ہے نہیں جب تک خدا نہ چاہے تو کھانے سے بھوک مٹ نہیں سکتی جو ظالمین دنیا میں گزرے اتنے کھاتے تھے اتنا کھاتے تھے بنی امیہ کے بادشاہ 40 مرغیاں کھا جاتے تھے مگر پیٹ نہیں بھرتا تھک جاتے تھے خدا ہے جس نے یہ عنایت کی ہے کہ بھوک مٹ جاتی العطشان الذی ارویت جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو میری پیاس بجھاتا خدا نہ چاہے تو جتنا بھی پانی پیئیں پیاس نہیں بچے گی والعاری الذی کسوت میں دنیا میں بغیر لباس آیا تھا تو نے مجھے لباس عطا کیا اے خدا اب لباس سے تقویٰ بھی دے دے والفقیر الذی اغنیت میں فقیر تھا تو نے مجھے امیر کر دیا والضعیف الذی قبیت
کا ضعیف بندہ تھا، تو نے مجھے طاقتور بنا دیا، الظلیم الذی اعززت، میں ذلیل و خوار تھا، تو نے مجھے عزت دی، والسقیم الذی شبیت، میں بیمار ہوا تو تو نے مجھے بیماری سے شفا دی، وسائل وسائل الذی اعطیت، میں جب سوالی بن کے تیرے در پہ آتا ہوں، باوجود بے شمار گناہوں کے، پھر بھی تو مجھے عطا کرتا، والمذنب میں گنہگار تھا، والمذنب الذی صدرت، میں گنہگار تھا، تو نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، والخاطئ الذی اغلظ، میں خطا کار ہوں، میں خطا کار تھا، تو نے مجھے معاف کیا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں خدا کی، اور ادھر سے ہماری یہ بے حیائی ہے، ہمارے یہ گناہ، انا قلیل الذی کسرت، میں تنہا دنیا میں آیا، باوجود تیری نافرمانیوں ناشکرانیوں اور نمک ناشناسیوں کی، تو نے مجھے اولاد کثیر عطا فرمائی، والمستضعف الذی نصرت، میں مستضعف ضعیف و کمزور تھا، تو نے میری مدد فرمائی، انا ترید الذی آبیت، دنیا والوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، دنیا والوں
اگر تو نے مجھے پناہ دی ہے، تو نے مجھے پناہ دی، اتنی نعمتوں کے بعد میں نے تجھ سے کیا کیا؟ اب یہ مقام ہے گریے کا اور توبہ کا، اتنی خدا نے نعمتیں دی، یہ تو کچھ بھی نہیں، بے شمار ہے، لیکن ہم نے خدا سے کیا کیا؟ انا میں مجرم، میں گناہگار، نہیں خدا میں نے کیا کیا؟ انا یا رب لم ازدائك في الخلائق ولم اراقبك في الملائق، خاک عالم ہو میرے منہ میں، اتنی نعمتوں کے باوجود میں نے تنہائی میں بھی تیری دربار میں گناہ کیے، میں نے سب کے سامنے بھی تیری دربار میں گناہ کیے۔ اللہ اکبر۔ توبہ حیا کا نام ہے کہ انسان نے جو بے حیائی کی ہے خدا کی دربار، اس پر انسان گریہ کرے کہ اس کے ادار میں نے بے حیائی کی۔ الذی لم ازدائک، میں نے حیا نہیں کیا، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، میں نے تیرے حضور میں گناہ کی۔ انا صاحب الدواء العظمى، کیا زبردست جملہ ہے، انا صاحب الدواء العظمى، یعنی میں سب سے بدبخت ترین تیرا بندہ ہوں ان گناہوں کی وجہ سے۔ عظیم عظمیٰ بے انتہا مصیبتوں یعنی گناہوں میں گرفتار، میں کائنات کا سب سے بدبخت ترین، سب سے نالائق ترین، سب سے مصیبتوں میں گرفتار بندہ ہوں ان گناہوں کی وجہ۔ کیا گناہ میں نے کیا؟ انا الذی انا الذی علی سید اجترا، میں نے اپنے سید و مالک مہربان کے سامنے گستاخیاں کرنے کی جرت کی۔ اے خدا، کاش مجھے موت آ جاتی، میں تیرے خلاف تیری دربار میں گناہ کرنے کی جرت نہ کرتا، کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، ان ہاتھوں سے گناہ نہ کرتا، کاش میری آنکھیں نکل جاتی، میں نے جرت کیوں کی تیری دربار میں گناہ؟ انا الذی
انا الذی علی سید اجترا، میں نے اپنے مولا اپنے خالق و رازق کے خلاف گناہ کرنے کی جرت کی۔ انا الذی، میں نے کیا کیا، کتنا برا کیا۔ انا الذی عصیت، میں نے گناہ کیا۔ انا الذی عصیت جبار السماء، اللہ اکبر، جبار السماء، وہ خدا جو جبار ہے، آسمانوں پہ اس کی قدرت ہے، کائنات پہ اس کی قدرت، اگر وہ ایک اشارہ کرتا میں نابود ہو جاتا۔ انا الذی عصیت، کس کی مخالفت کی، کس کی توہین کی، کس سے نمک حرامی کی؟ انا الذی عصیت جبار السماء، جو آسمانوں پہ جبار ہے، کائنات پہ قدرت رکھتا، مگر تو نے مجھ پہ عذاب نازل نہیں کیا، مجھے مہلت دی کہ ایک دن حرم پاک معصومہ میں آ کر تجھ سے معافی مانگو۔ اے خدائے کریم، اے خدا